الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ گرامی قدر حضرات و خواتین، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کے امان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دو باتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود یہ اہل زمین کے لیے امان تھا کہ آپ موجود تھے تو ان پر عذاب نہیں نازل ہو سکتا تھا، کوئی بڑا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے۔ یہ پہلا امان تھا۔ دوسرا امان وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دینے والا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں۔ تو عذاب سے بچاؤ کا دوسرا ذریعہ استغفار ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، وہ امان ختم ہو گیا، لیکن استغفار کا امان باقی ہے۔ اور آج کے ان حالات میں جبکہ پوری دنیا میں کورونا کا عذاب پھیلا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے مختلف قسم کے اعراض اور مختلف قسم کی علامات جو لوگوں پر ظاہر ہوتی ہیں اور جن کی وجہ سے ہلاکت تک ہو جاتی ہے، بعض صرف جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو کر کے پھر نجات پا جاتے ہیں، اور بعض موت تک پہنچ جاتے ہیں اور قبر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس عذاب کی صورت میں، اس ناگہانی آفت کی صورت میں زیادہ سے زیادہ استغفار کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم انشاءاللہ آج سے استغفار کے موضوع پر ایک سلسلہ رکھیں گے۔ استغفار کی اہمیت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کے صیغے کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ دروس کا یہ سلسلہ ہوگا۔ استغفار کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا، اور چنانچہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، یا ابن آدم لو انک اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعا مانگتا رہے اور تو مجھ سے امید وابستہ کیے رہے تو جو کچھ تجھ سے ہوا میں سب معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں اور تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، بخش دوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے آدم کے بیٹے، اگر زمین بھر کے تو گناہ لے کے آتا ہے اور تو مجھ سے ملاقات کرتا ہے اس حالت میں کہ تو نے میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا ہے، تو میں زمین و آسمان بھر کے مغفرت تیرے لیے لے کے آؤں گا۔ مغفرت کا معنی پہلے سمجھ لیں۔ مغفرت یہ مغفر سے ہے۔ مغفر اس لوہے کی ٹوپی کو کہتے ہیں جو جنگ کے موقع پر پہنی جاتی تھی، جس کو اردو میں خود بھی کہتے ہیں، یا آج کے زمانے میں جیسے سر کی حفاظت کے لیے ہیلمٹ پہنتے ہیں، تو اسی سے ہے مغفرت، مغفر۔
مغفر اور کا کام کیا ہوتا ہے، لوہے کی ٹوپی اور ہیلمٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سر کو چھپا دیتا ہے، سر نظر نہیں آتا اور سر کو محفوظ بھی کر دیتا ہے، چھپا بھی دیتا ہے اور خطرات سے محفوظ بھی کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے مغفرت کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے اور گناہوں کا جو انجام ہے، برا انجام جو عذاب ہے، اس سے محفوظ بھی کر دیتا ہے۔ تو جب ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی سزا بھی معاف فرما دے۔ اس کے نتیجے میں جو مصیبت آنے والی ہے دنیا میں، جو مصیبت آنے والی ہے آخرت میں، اس سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دے۔ تو گناہوں کی پردہ پوشی بھی اور گناہوں کے انجام سے تحفظ بھی، یہ دونوں چیزیں استغفار میں داخل ہیں۔ استغفار کی اہمیت کے تعلق سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استغفار یہ بندے کو ناپسندیدہ اعمال سے نکال کر پسندیدہ اعمال میں مشغول کرتا ہے، اسی طرح سے ناقص اور کوتاہ اعمال سے نکال کر مکمل اعمال میں پہنچا دیتا ہے، اور ایسے ہی کمتر مقام سے، کمتر درجے سے اٹھا کر کے بلندتر درجے تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے کہ ہر بندہ ہر دن، ہر گھڑی، بلکہ ہر لحظہ اسے اللہ کے بارے میں زیادہ علم کی ضرورت ہے، اللہ کے بارے میں اور اپنے دین کے بارے میں زیادہ بصیرت کی ضرورت ہے، اپنی بندگی کے معاملے میں بھی اسے زیادہ علم اور بصیرت کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، اپنے قول و فعل میں، ہر ایک میں جیسے جیسے اللہ کے تعلق سے اور اللہ کے دین کے تعلق سے اس کا علم بڑھتا جائے گا، اسی طرح سے وہ اپنی کوتاہی کو بھی دیکھتا رہے گا، اپنی کوتاہی کا مشاہدہ کرے گا، اپنے دل کی حاضری اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل میں اور اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے ان حقوق کی ادائیگی میں کیسی کیسی اس سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، کیسی کیسی کمیاں اس سے ہو رہی ہیں۔ جیسے جیسے اللہ کے بارے میں اور اللہ کے دین کے بارے میں اس کا علم ہوتا جائے گا، اسے اپنی کوتاہیوں کا اور کمیوں کا اور اپنے عیوب کا مشاہدہ ہوتا جائے گا۔ ایسی صورت میں وہ دن رات ہر گھڑی اللہ سے استغفار کا محتاج ہوگا کہ اللہ سے معافی مانگے ان کمیوں پر، ان کوتاہیوں پر، بلکہ اپنے اقوال، احوال، اعمال، تمام چیزوں میں وہ مجبور ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے ہر طرح سے۔ اور جب وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس میں بندے ہی کی مصلحت ہے، بندے کے لیے بھلائیاں ملنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کی مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور استغفار کے ذریعے اس کے قلبی اور بدنی اعمال، جسمانی اعمال اور دلی اعمال، قلبی اور بدنی ہر طرح کے اعمال میں قوت اور نشاط بڑھ جاتی ہے استغفار کے ذریعے سے۔ تو استغفار بہت اہم ہے، لیکن اصل یہ نہیں ہے کہ آدمی زبان سے صرف استغفر اللہ، اللہ معافی چاہتا ہوں زبان سے کہتا رہے۔ زبان سے اگر کوئی کہہ رہا ہے اور اپنے گناہ پر اڑا ہوا ہے اور گناہ چھوڑ نہیں رہا ہے اور گناہوں پر ڈھٹائی کے ساتھ میں مصر ہے، لگاتار پیہم مسلسل کیے جا رہا ہے اور زبان سے استغفر اللہ بھی کہتا جا رہا ہے، تو وہ اپنے استغفار میں سچا نہیں ہے۔ استغفار میں سچا تب ہے جب وہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آئے اور اللہ کے حکموں کی تعمیل کرے۔ استغفار جو ہے اتنی اہم چیز ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے استغفار کا ذکر کیا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے کہ استغفار کرو، اللہ نے اس کی ترغیب دی ہے، اس کا شوق دلایا ہے، اس پر ابھارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ سے بخشش مانگو، اللہ سے معافی چاہو، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔
اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اپنے رب سے توبہ کرو، یعنی اس کی طرف پلٹ آؤ۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو سیدھا کر لو، اللہ تعالیٰ کی طرف سیدھے پہنچنے کا انتظام کر لو اور اللہ سے معافی مانگا کرو۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کا حکم دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ استغفار کے ذکر کا کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کی مدح و ثنا کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو لوگ صبر کرتے ہیں، جو لوگ سچائی کا ساتھ دیتے ہیں، جو لوگ اللہ کے لیے ہمیشہ عبادت میں لگے رہتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو صبح دم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، جو سحر کے وقت میں اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وہ لوگ جب ان سے کوئی فحشکاری ہو جاتی ہے یا اپنی جانوں پر ظلم ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اللہ سے، اور ان کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے توحید۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ ہی ہے جو گناہوں کا بخشنے والا ہے، جو گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے، جو گناہوں کے بدلے میں آنے والے عذاب سے بچاتا ہے، وہ تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، یہ ان کا ایمان اور عقیدہ ہے، اور وہ اپنے برے کاموں پر ڈٹے نہیں رہتے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ اپنے برے کام پر، اپنی غلطی پر، اپنے بیہودہ اعمال پر ڈٹے نہیں رہتے، اصرار نہیں کرتے، اڑے نہیں رہتے ہیں، بلکہ وہ شرمندہ ہو کر کے ان کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دانستہ طور پر وہ کسی گناہ میں پر مسلسل نہیں لگے رہتے، بلکہ اسے چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل ایمان بندوں کے بارے میں فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ سحر کے وقت میں، صبح کے وقت میں وہ لوگ اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں سلف سے بات مروی ہے کہ رات میں وہ قیام اللیل کرتے ہیں، رات میں قیام کرتے ہیں، اللہ کی خاطر کھڑے رہتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے تو بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ ہر کوتاہی کو تو درگزر کرنا، ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے استغفار کا قرآن پاک میں اس انداز میں بھی ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے استغفار کرنے والوں کو کہ تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جس سے کوئی برائی ہو جائے، جو کوئی اپنے آپ پر ظلم کر لے اور پھر وہ اللہ سے بخشش طلب کرے تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا، اللہ تعالیٰ کو بہت مہربان اور بڑا بخشنے والا پائے گا۔ اور ایسے ہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے اور انہیں توبہ اور استغفار کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور تیزی سے آگے بڑھو، تیزی سے آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی بخشش حاصل کرنے کے لیے، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کہ جس کی وسعت اور جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ، کیا اس اللہ کے بارے میں بھی کوئی شک ہے جو ان آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ آسمان ہر وقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے،
زمین ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے. یہ آسمان و زمین جو اللہ کی اتنی عظیم مخلوق ہے، ان مخلوقات کا جو خالق اللہ ہے اس کے بارے میں بھی کوئی شک ہے؟ مخلوق دیکھ کر کے خالق تک پہنچ جاؤ کہ جس رب نے، جس مالک نے، جس مولا نے یہ آسمان بنایا ہے، یہ زمین بنائی ہے، وہ آسمان جو ستونوں کے بغیر کھڑا ہے، وہ زمین جو ہمارے چلنے کے لیے ہموار کر دی گئی ہے، جو ہماری مصلحت کے لیے بھرپور ہے، یہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. وہ اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ تمہیں بخش دے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تمہیں بلا رہا ہے اس کے لیے. تم معافی مانگو، معاف کر دے گا. تم اس کی طرف آؤ، اس کے حکموں کو مانو، اس کے حکموں کی تعمیل کرو، اللہ کو غفور الرحیم پاؤ گے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں استغفار کی طرف اس طرح بھی بلاتا ہے کہ مایوسی سے اور اللہ کی رحمتوں سے نا امید ہونے سے ڈراتا ہے کہ مت نا امید ہو، اللہ کی رحمتوں کی امید رکھو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون. اللہ نے فرمایا کون ہے جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوگا سوائے گمراہ کے. جو راستے سے بھٹک جائے، جو صحیح راستے پر ہے، وہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے پر امید ہوگا. کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، گناہ چھوڑے، شرمندہ ہو، توبہ کرے، اللہ کے فرما برداری میں آ جائے، اللہ کی اطاعت میں آ جائے، اللہ کو مغفرت کرنے والا پائے گا. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. جس کا بھی اللہ پر ایمان ہے، جس کا بھی اللہ پر یقین ہے، وہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. بڑے سے بڑا گناہ اسے سرزد ہو جائے، وہ اللہ کے لیے سر جھکا دے، اللہ سے روئے، اللہ سے گر جائے، اللہ سے معافی طلب کرے، استغفار کرے، توبہ کرے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، توبہ کرنے والا ہے. پلٹ کے آ جائے اللہ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی استغفار کی دعوت دی. اور استغفار وہ عمل ہے جو انبیاء و صالحین کا طریقہ رہا ہے. استغفار یہ ہمارے دادا آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے. اس کے بعد جو نبیوں کا سلسلہ ہے، رسولوں کا سلسلہ ہے، سب نے استغفار کیا ہے. چنانچہ جب ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے استغفار کا ذکر کیا ہے. آدم، ہمارے دادا آدم اور دادی حوا علیہم السلام سے جب غلطی ہو گئی اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، شیطان نے انہیں پھسلا دیا، شیطان نے انہیں بہلا پھسلا کے غلطی میں مبتلا کر دیا، غلطی میں ڈال دیا. تو ان لوگوں نے فوراً شرمندگی کے ساتھ اللہ سے توبہ استغفار کیا. قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دونوں نے کہا، آدم علیہ السلام نے بھی کہا، حوا علیہ السلام نے بھی کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے. اے اللہ، اگر تو ہم کو بخشے گا نہیں، اے اللہ اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہمارا بہت خسارہ ہو جائے گا، ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. اور جب انہوں نے اللہ سے اس طرح معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اسی طرح سے دیکھیں نوح علیہ السلام کو، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا، ان کا بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا، باپ کی محبت غالب آ گئی اور اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دیا کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بچا لے. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کہا نوح آپ کیسی بات کرتے ہیں، وہ کافر ہے، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، وہ اس کا عمل آپ کے عمل کے مطابق نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح. آپ اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں، اس کافر کے لیے جس نے اللہ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا. زمین و آسمان کے مالک، اس کو پیدا کرنے والے، جس نے اس کو پیدا کیا، اس کو وجود دیا، اس کو زندگی دی ہے، اس اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں مانتا. اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں کہ میں اسے عذاب سے محفوظ کر دوں. کیسی جہالت کی بات کر رہے ہیں، کیسی غلط بات کر رہے ہیں. یہ وہ گناہ ہے جس سے آپ کو بخشش طلب کرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے. چنانچہ فوراً نوح علیہ السلام گھاٹے سے گھبرا کر کے، ڈر کر کے اللہ سے انہوں نے معافی مانگی اور کہا
قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، اے میرے مالک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تجھ سے کوئی ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اے اللہ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ نوح علیہ السلام جو اس روئے زمین پر پہلے رسول ہیں، جیسے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے اس شخص کے لیے عذاب سے بچنے کی دعا کر ڈالی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب متعین کر دیا ہے، تو انہوں نے فوراً استغفار کیا، معافی مانگی اللہ سے۔ اسی طرح سے نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی استغفار کا ذکر ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا۔ السلام نے کہا یا اللہ تو مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور جو بھی ایمان کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہو، تمام ایمان والے مردوں، تمام ایمان والی عورتوں کو اے اللہ تو سب کو بخش دے، اور اے اللہ تو ظالموں کو خوب ہلاک کر دے، ظالموں کی ہلاکت ہی میں اضافہ کر۔ تو یہ نوح علیہ السلام نے اس طرح سے استغفار کیا، اور بھی انبیاء نے استغفار کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں ان انبیاء اور رسولوں کے استغفار کو بھی ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ اور استغفار کی توفیق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ایک مجلس میں 70 بار بلکہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، تو ہم گنہگار بندے کتنا زیادہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔